الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی جل مجدہ سن لاکھ لاکھ شکر تو کرم احسان یم اللہ رب العزت نے اس مسلمان بنائی اور مسلمان بناؤن پت بنائن امتی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، قرآن پاک یس آیت مبارکہ طیبرگین تلاوت آئی کرنا، رب جل مجدہ شو ات مز فرماوان، ات مز اخ سبق اک سبقوک اخ احساس دیناوان. رب جل مجدہ شو فرماوان اگر تھی دنیا مز کامیاب تو کامران یسان چھو گسن اور تحت خطر چھ لازم تو ضروری تو اینو ایمان، مگر سہ ایمان گس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، تون ایمان گس صحابان یت ایمان آسن. گویا رب جل مجدہ چھو اس یسناوان کہ صحابہ چھو تہند خطر معیار، ایمان مز چھو صحابہ تہند خطر معیار. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان تبریک نقل آو کرن بیان آو کرن، اتمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان فمن احبهم فبحبی احبهم، یس امن مینن یارن سۭتۍ محبت چھُ کران، یس امن مینن دوستن مینن جانی سارن سۭتۍ محبت چھُ کران، دراصل چھُ سُہ مےٚ سۭتۍ محبت کران، اور یس مےٚ سۭتۍ چھُ محبت کران سُہ چھُ رب جل مجدہ سۭتۍ محبت کران. اور یس مینن یارن سۭتۍ بغض چھُ تھاوان سُہ چھُ دراصل مےٚ سۭتۍ بغض تھاوان، اور یس مےٚ سۭتۍ چھُ بغض تھاوان سُہ چھُ جناب رب جل مجدہ سۭتۍ بغض تھاوان. لہذا صحابہ سانہِ خٲطرٕ معیار، صحابہ سانہِ خٲطرٕ دلیل، صحابہ سانہِ خٲطرٕ حجت. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھِ فرماوان علمی سیرت کا نام قرآن ہے اور عملی سیرت کا نام صحابہ ہے. دنیا میں واحد دنیا میں واحد دو جماعتیں ایسی ہے جن کا انتخاب میرے رب نے کیا. ونان سلیکشن آگو سلیکشن بیاگو الیکشن. دنیا میں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کوئی وزیر خزانہ بنتا ہے، کوئی وزیر خارجہ بنتا ہے تو اسے دنیا کے لوگ بناتے ہیں. وہ دنیا کا وزیر اعظم بنا ہے تو لیکن اس میں لوگ اس کے بننے میں لوگوں کا دخل ہے. کوئی وزیر خارجہ بنا اس کے بننے میں لوگوں کا دخل ہے. اسی طرح کوئی اگر استاد بنتا ہے، ٹیچر بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے، گویا اس کے پیچھے اس کا کسب ہے، محنت ہے. محنت کے نتیجے میں وہ عالم بنا ہے، محنت کے نتیجے میں وہ ماسٹر بنا ہے، محنت کے نتیجے میں وہ پروفیسر بنا ہے. لیکن جب باری آتی ہے ان دو جماعتوں کی، صحابہ کی اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، یہ واحد دو جماعتیں ایسی ہے جن کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہے وہ بے مثال انتخاب ہے، لاجواب انتخاب حضرت اللہ جل مجدہ کی طرف سے. حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ، اگر یہ انتخاب نہ ہوتا، اگر الیکشن سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوتا، اگر لوگوں تک نبی بنانا ہوتا، صحابی بنانا ہوتا، پھر میرے نبی کا وہ چچا وہ بجائے وہ بھی نبی ہوتا. حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اس کے مقابلے میں اس کا بیٹا جب دیکھا جاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے اوپر رب جل مجدہ نے نبوت کا تاج رکھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہی جہنم کا ایندھن بن گیا. اگر یہ کسب اگر نبوت کسب سے ہوتی، اگر صحابیت کسب سے ہوتی تو پھر صحابی ابو جہل بنتا، پھر صحابی عتبہ بنتا، پھر صحابی شیبہ بنتا، پھر صحابی شیبہ بنتا، پھر صحابی شیبہ بنتا. غرض صحابہ بنے ہیں، ان کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے. لہذا یہ صحابہ ہمارے لیے دلیل ہے، یہ صحابہ ہمارے لیے نذیر ہے، یہ صحابہ ہمارے لیے، یہ صحابہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے صحابہ ہے تو دین ہے، صحابہ نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے. یہی وہ صحابہ ہے. نبی نے نماز پڑھی، دیکھا صحابہ نے. نبی نے کوئی عمل کیا، دیکھا صحابہ نے. نبی نے کھایا، دیکھا صحابہ نے. نبی چلے، دیکھا صحابہ نے. صحابہ بیان کریں گے وہ ہمارے لیے ایمان ہے. اگر ہم صحابہ کو نکال دیں گے تو ہمارا ایمان مشکوک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے صحابہ دین اسلام کے گواہ ہیں. صحابہ دین اسلام کے گواہ ہیں. اگر گواہی ختم ہو جائے، اگر ہم ان گواہوں کے اوپر، مثال کے طور پر کوئی ابو بکر پر جرح کرتا ہے، کوئی صدیق پر جرح کرتا ہے، کوئی علی پر جرح کرتا ہے، کوئی عثمان پر جرح کرتا ہے، کوئی علی حیدر پر جرح کرتا ہے، کوئی سیف اللہ پر جرح کرتا ہے، تو یہ سارے جرح اگر ہم جرح کرنے لگ جائیں، خدا نخواستہ اگر ہم صحابہ پر بھونکنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں صحابہ کیا ہے، صحابہ کو گواہ ہونا وہ کیا ہے، مستلزم ہے اس بات کو کہ صحابہ ٹھیک نہیں ہے، صحابہ کے اندر عدل نہیں ہے. جرح کے نتیجے میں ہمارا ایمان کیا مشکوک بن جائے گا. جرح کرنے کے نتیجے میں ہمارا ایمان مشکوک ہو جائے گا. بلکہ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ انہوں نے ایک تقریر کی ہے. اس تقریر میں انہوں نے 2 سادے الفاظ استعمال کیے. ایک لفظ، ارے لوگوں میں بتاؤں صحابی کون ہے اور نبی کون ہے. پھر وہ آگے مزید فرماتے ہیں، جب ہم حضرت عیسیٰ از عیسیٰ تا آدم، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد، از عیسیٰ تا محمد، از آدم تا عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ہر ایک کو جناب رسول، ہر ایک کو رب جل مجدہ نے ہر ایک کو الگ الگ صفت سے رب جل مجدہ نے نوازا ہے. مثال کے طور پر آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر انابت ہے، اسحاق کے اندر رضا جوئی ہے، یوسف کے اندر حسن ہے، ابراہیم کے اندر جوش ہے والتوحید ہے، لوط کے اندر حکمت ہے، دانیال کے اندر محبت ہے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وقار ہے، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پاک دامنی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کمالات ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر معجزات ہیں، سب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر معجزات ہیں. غرض از آدم تا عیسیٰ، ان ساری کمالات کو جب ہم جمع کرتے تو محمد بنتے ہیں. اور محمد کے جو محمد کے حسن کو جب ہم بکھیر دیتے ہیں، محمد کے حسن کو جب ہم کھولتے ہیں تو صحابہ بنتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک صفت ہے حیا، با حیا، یہ آپ کی ایک صفت ہے. لیکن اس صفت سے عثمان بنے. آپ کے اندر ایک صفت تھی وقار، آپ کے اندر ایک صفت تھی جوش، ولولہ. اس جوش سے، اس ولولہ سے سیف اللہ بنے. آپ کے اندر ایک صفت تھی حیا، آپ کے اندر ایک صفت تھی بہادری، اس بہادری سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. غرض جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کھولتے ہیں، آپ کے حسن کے کھولنے کے نتیجے میں صحابہ بنتے ہیں. یہ صحابہ ہمارے لیے دلیل ہے، یہ صحابہ ہمارے لیے دلیل ہے. بلکہ ادنا سا صحابی بھی حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا محبوب صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شکل کا سا کالا تھا، نہایت سیدھے سادے الفاظ، سیدھے سادے کپڑے میں جب وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرتے تھے، اس صدا کو بلند کرنے کے بعد یہ آنکھیں مبارک، ان کی آنکھیں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑتی،
اس آگ کا مقابلہ دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس نے عبادت، جس نے بلکہ میں یہ کہوں لاکھوں جنید بغدادی ہوں یا عبد القادر جیلانی ہوں، جنید بغدادی ہوں، لاکھوں جنید جمع ہو جائے، ہزاروں عبد القادر جیلانی جمع ہو جائے، 20,000 بابا بایزید بستامی جمع ہو جائے، پھر ان کی ریاضتیں، ان کی عبادتیں، ان کے سجود، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ہر ایک عبادت کو جمع کیا جائے، تب بھی یہ تمام عبادتیں ملا کر اس صحابی کی نظر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا توازن اس ایک نظر سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے دین ہے، صحابہ ہمارے لیے معیار ہے، صحابہ دین اسلام کے گواہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم ان کے اوپر جرح کریں گے، جرح کرنے کے نتیجے میں ہمارا ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں صحابہ کا تقدس کرنا ہے، صحابہ کی عظمت کا تقدس کرنا ہے، صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ جو ان پر طنز کر رہے ہیں، جو ان پر جرح کر رہے ہیں، ان کے منہ کو بند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق